آج کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جہاں دباؤ، سازش اور ٹکراؤ اپنے عروج پر ہیں۔ ایک ایسے نبی کی داستان جو طاقت کے ایوانوں میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 خطرناک طوفانوں کے بیچ میں گھرے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہوتا کیا ہے جب طاقت، ایمان اور جنون ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ تینوں زبردست قوتیں آمنے سامنے آتی ہیں تو کیسے ایک انسان کا ایمان ہر طرف سے آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ سب ہو رہا کا فرعون آمون حتب کے دربار میں، ایک ہی شخص کے گرد 3 طوفان۔ سوچیں، مصر کی تقدیر 3 الگ الگ محاذوں پر لکھی جا رہی تھی، ایک سیاسی، ایک ذاتی اور ایک روحانی، اور ان تینوں کا مرکز صرف ایک شخص تھا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو چلیے پہلے بحران سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ بحران تھا جو سلطنت کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا، مصر کی روح کے لیے لڑی جانے والی ایک پوشیدہ جنگ۔ بات شروع ہوتی ہے ایک خفیہ خبر سے۔ آمون کے معبد کے طاقتور کاہنوں کو خبردار کیا جاتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ خود فرعون ان کے خلاف، یعنی معبد کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب یہ سلائیڈ اس پوری کشمکش کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے فرعون آمون حتب، جس کا مقصد ہے کہ ساری طاقت اس کے ہاتھ میں آ جائے، اور دوسری طرف ہے آمون کا معبد، صدیوں پرانا مذہبی ادارہ جو اپنا اثر و رسوخ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ ایک طاقت کو مرکز میں لانا چاہتا ہے، دوسرا اسے بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ تو کاہن کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں حملہ کرنا ہوگا، اور یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک بہت خطرناک چال تھی۔ وہ فوج سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، نہیں، ان کا منصوبہ کہیں زیادہ گہرا اور خفیہ تھا۔ وہ براہ راست فرعون کو نہیں، بلکہ اس کے سب سے قریبی اور سب سے طاقتور شخص کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ ہدف کون تھا؟ یہ وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے قریبی حلقے میں ایک نئی بہت طاقتور شخصیت ابھر کر سامنے آ رہی تھی، اور وہ تھے حضرت یوسف۔ ان کا اقتدار تک پہنچنے کا سفر کوئی عام سفر نہیں تھا۔ ذرا سوچئے، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں سے نکلے تو غلام بنے، پھر بے گناہی میں قید کاٹی، اور ان تمام ناقابل یقین مشکلات کے بعد وہ محل تک پہنچے، اور نہ صرف پہنچے بلکہ ملک کے سب سے بڑے اور سب سے قابل اعتماد مشیر بن گئے۔ اور ان کی قابلیت کا عالم یہ تھا کہ مرتے ہوئے وزیر ہنیفر نے خود اپنی آخری سانسوں میں حضرت یوسف کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ اس نے کہا کہ میں یوسف کا انتخاب کروں گا، اب مجھے محل کے معاملات کی کوئی فکر نہیں۔ اس ایک بات نے ان کی حیثیت کو، ان کی طاقت کو بالکل پکا کر دیا۔ تو یہ تو ہوئی عوامی طاقت کی بات۔ اب چلتے ہیں محل کے اندر، جہاں ایک بالکل مختلف کہانی چل رہی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ اس عوامی طاقت نے کیسے ایک نجی اور کہیں زیادہ خطرناک بحران کو جنم دیا۔ یہ بحران شروع ہوتا ہے ایک سوال سے۔ ان کے آقا پوتیفار کی بیوی زلیخا حضرت یوسف کے سامنے ایک بہت ذاتی اور گہرا سوال رکھتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے، ایک بے وفا عورت کی سزا کیا ہے؟ اب یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ ایک جال تھا، ایک امتحان تھا۔ حضرت یوسف کا جواب دیکھیں، وہ جذبات میں نہیں بہے۔ ان کا جواب بالکل ایک ماہر قانون جیسا تھا، تجزیاتی۔ انہوں نے پوچھا، کیا وہ عورت نادم ہے؟ کیا وہ غلام ہے یا آزاد؟ کیا اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے؟ وہ کس قانون کو مانتی ہے؟ یعنی انہوں نے زلیخا کے سوال کی ذاتی نوعیت کو ایک طرف رکھ کر اسے ایک قانونی مسئلے کے طور پر دیکھا۔ اس جواب نے زلیخا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور زلیخا کا رد عمل؟ شدید غصہ اور تذلیل۔ اس نے سوچا یہ بھول گیا کہ یہ ایک غلام ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد اسے کوئی اہمیت نہیں دوں گی۔ وہ لمحہ تھا جب اس کا جنون، اس کی محبت نفرت میں بدلنا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ جو نجی کشیدگی تھی نا، یہ زیادہ دیر تک پردے کے پیچھے نہیں رہ سکی۔ بہت جلد یہ محل کی دیواروں سے باہر نکل کر عوامی حلقوں میں پھیل گئی۔ تصور کریں، مصر کی تمام بڑی بڑی معزز خواتین کی ایک محفل ہے، اور وہاں باتوں باتوں میں سرگوشیوں کا موضوع کون بنتا ہے؟ زلیخا اور اس کا عبرانی غلام۔ زلیخا کا راز اب ایک بہت بڑا اسکینڈل بن چکا تھا۔ اور ان عورتوں کی باتیں سنیں، ایک کہتی ہے اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو اس خوبصورت نوجوان غلام کو 1000 پردوں کے پیچھے چھپا لیتی تاکہ کسی کی ہوش بھری نظر اس پر نہ پڑے۔ اب یہ بظاہر تعریف لگ رہی ہے، لیکن اصل میں یہ طنز تھا، ایک گہرا طنز۔ جب یہ بات سب کے سامنے آ گئی، جب زلیخا کو عوامی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کی حالت کیا ہوئی؟ اس انتہا پر پہنچ گئی جہاں اس نے کہا، مجھے یا تو اس کی یاد کو اپنے دل سے مٹانا ہوگا یا اس کے وجود کو اس دنیا سے مٹانا ہوگا۔
अब ये मामला मोहब्बत का नहीं रहा था, ये जिंदगी और मौत का बन चुका था। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी तूफान की तरफ। ये इन सब में सबसे बुनियादी था, अकीदे का टकराव। देखें, एक तरफ थी तौहीद, यानी एक खुदा पर ईमान जो हजरत यूसुफ का गैर मुतज़लज़िल अकीदा था, और दूसरी तरफ था शिर्क, यानी कई खुदाओं की पूजा, जो पूरे मिस्री मुआशरे और ख़ास तौर पर कहानों की ताकत की बुनियाद थी। तो हजरत यूसुफ का ईमान बराह रास्त रियासत की बुनियादों को चैलेंज कर रहा था। और उन्होंने ये चैलेंज खुलेआम किया जब उन्होंने कहा कि वो खुदा जिनके कमरबंद तक दूसरे बांधते हों, वो किसी की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो ये अल्फाज, ये सीधा सीधा मिस्री खुदाओं पर हमला था। काहिनों के लिए सरीह तौहीन मजहब थी, नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन ये जंग सिर्फ बाहर नहीं लड़ी जा रही थी, इस रूहानी जंग का एक ज़ाती बोझ भी था। और ये हमें हजरत यूसुफ की अपनी दुआ में नजर आता है, जब वो अपने रब से कहते हैं, ऐ मेरे रब, यूसुफ को एक लम्हे के लिए भी उसके हाल पर मत छोड़ना। ये उनकी अंदरूनी कश्मकश और ताकत के लिए उनकी ज़ाती इल्तिजा को जाहिर करता है। तो अब सवाल ये है कि जब दुश्मन चारों तरफ साजिशें कर रहे हों, अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही हों और एक ख़तरनाक जुनून अपनी इंतहा को पहुंच रहा हो, तो क्या एक शख्स का ईमान अकेले इस मिस्री दरबार की सियासत और ख़तरात में कायम रह सकता है? ये वो सवाल है जो इन तमाम बहरानों का खुलासा करता है। सियासी, ज़ाती और रूहानी तूफ़ानों के इस संगम पर हज़रत यूसुफ का सबसे बड़ा इम्तहान अभी बाकी था।